بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دولت اور مال کے لیے ایک بڑا بہترین عمل مجرب میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ یاد رکھیں، اگر آپ نے اس عمل کو حق ادا کر کے ادب و احترام اور محبت خلوص کے ساتھ پڑھ لیا، آپ پر اللہ کی رحمتوں کی، مال کی فراوانی ہو جائے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مال و زر کا مل جانا یہ اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ ہے، اور اکثر لوگوں کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ غریب رہنا یہ زیادہ افضل ہے اور مالدار ہونا یہ اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے، اور اس لیے ہمارے بہت سے دیندار لوگ ہر کچھ ہوتے ہوئے، پیسہ ہر چیز نعمت ہے ان کے پاس، لیکن وہ شو نہیں کرتے اور بعض اوقات وہ خود ہی ظاہر نہیں کرتے۔ اب یاد رکھیں، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، اللہ خوبصورت انسان یعنی صاف ستھرے کو پسند کرتا ہے۔ پھر ایک جگہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں تم پہ دیکھنا چاہتا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ تم پر اللہ کی نعمتیں نظر آئیں جو اللہ نے دیا ہے۔ اب جیسے ایک بیوی ہے، اس کا خاوند صحیح کماتا ہے لیکن وہ گندے کپڑے پہن کے پھرتی ہے اور وہ بناؤ سنگار اچھا نہیں کرتی گھر کے اندر، اور جو دیکھنے والی فیملی کی عورتیں ہیں وہ کہیں گی یہ کیسی غربت والے ماحول میں ہے، اور خاوند اتنا کماتا ہے اور یہ غریب بنی پھرتی ہے۔ تو اب خاوند کما رہا ہے، اگر پیسے دے رہا ہے تو بیوی کا کام ہے کہ وہ بھی شو کرے کہ اس کی عزت ہو خاوند کی۔ ایسے ہی اللہ چاہتا ہے کہ میں بندے کو دے رہا ہوں تو بندہ بھی اپنے بدن پہ اظہار کرے کہ اللہ نے اسے نعمتیں دی ہوئی ہیں۔ اب اچھی گاڑی رکھنا، حضور نے اچھا گھوڑا رکھا، اور اچھے کپڑے پہننا، حضور نے اعلیٰ قسم کا لباس بھی پہنا، اور اسی طرح کھانا بھی آپ علیہ السلام نے پہلے تو فقر کو ہی دکھایا اور اچھا کھانا بھی کھا کے دکھایا، اور اسی طرح جو ہے حضور علیہ السلام کے گھر میں دیا جلانے کو نہیں تھا لیکن اسلحہ موجود تھا۔ آپ جب دنیا سے رخصت ہوئے، گھوڑے اعلیٰ نسل کے موجود تھے، اونٹ اعلیٰ نسل کی اونٹنی موجود تھی، خچر اعلیٰ نسل کے موجود تھے۔ تو آج یہ چیزیں اعلیٰ نسل کی رکھنا یہ عیب نہیں ہے، لیکن ان کا غلط کمانا، غلط حاصل کرنا یہ عیوب ہیں۔ اب رزق آپ چاہتے ہیں، مال چاہتے ہیں کہ آپ کو اللہ بہترین دے دے۔ حضور علیہ السلام صحابہ کرام کو جب صحابہ فقر و فقہ کا اکثر اظہار فرماتے تھے تو حضور علیہ السلام جو ہے انہیں کوئی نہ کوئی عمل بتا دیتے تھے۔ اب یہ یاد رکھیں، سب سے بہترین رزق کو کھینچنے والا جو عمل ہے، اگر آپ یہ کہیں کہ ساری احادیث کی کتب کا خلاصہ اگر آپ بتائیں کہ رزق لینے کا سب سے مجرب ذریعہ کون سا ہے، سب سے مجرب جو ہے وہ وظیفہ کون سا ہے، تو آپ کو نبوی وظیفہ بتاؤں گا، میں کسی عام بندے کا وظیفہ نہیں بتاؤں گا، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ارشاد فرمایا جس کو امام بخاری امام المحدثین کتاب اللہ کے بعد جو سب سے عظیم کتاب ہے، اصح الکتاب بعد کتاب اللہ، بخاری شریف، اس کے آخری حدیث یہ بیان فرمائی اور اس کے اندر الفاظ وہ نقل فرمائے، اور تمام محدثین نے، تمام فقہاء نے، تمام اولیاء نے، تمام اتقیاء نے، تمام صوفیاء نے، تمام اللہ کے نیک بندوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ دولت کو حاصل کرنے کا، رزق کو حاصل کرنے کا اس سے بڑا شہنشاہ وظیفہ کوئی نہیں، اس سے بڑا بادشاہ وظیفہ کوئی نہیں۔ اگر آپ یہ کہیں کہ دولت اور مال کے حاصل کرنے کا قائد وظیفہ، بادشاہ وظیفہ، تو وہ یہی بنتا ہے جو بخاری شریف کے آخر میں ہے، کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ جو بندہ روزانہ 100 مرتبہ پڑھے گا، اللہ اس کو کبھی مال سے محروم نہیں کریں گے، بہترین مال و دولت عطا فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔